السلام علیکم، میں ہوں سنت و معیشت کے ساتھ عبدالرشید مرزا۔ پاکستان کی معیشت کی بدحالی کی وجہ سے پاکستان سے نوجوان آہستہ آہستہ جو برین ڈرین تھا پاکستان کا، وہ ڈرین ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو آئی ٹی پروفیشنلز، انجینئرز، ڈاکٹرز جو ایک لمبا عرصہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، پاکستان کی معاشی پالیسیوں سے اور پاکستان کی معیشت سے تنگ آ کر وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ پچھلے 5 سال کے اندر پاکستان سے 5,27,000 پروفیشنلز نے پاکستان کو چھوڑا اور امریکہ، یورپ اور ڈفرنٹ ممالک کے اندر وہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جابز کی اور اپنے کاروبار کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، جس میں آئی ٹی سیکٹر کا اہم رول ہوگا۔ آج اس رول کو پلے کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہوں گے، آنے والے دنوں کے اندر موجود نہیں ہوں گے، تو پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت، جو پاکستان کی معروف ماہر معیشت ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام جی۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کی معیشت سے تنگ آ کر ایک بڑی تعداد پروفیشنلز کی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہے، تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ نون پہ آلریڈی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا پور اور ویک ہے کہ اگر وہاں سے بھی ہمارا برین ڈرین ہونا شروع ہو گیا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ دیکھیے، یہ بہت دن سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ لگتا ہے بالکل بے بس ہیں، اور پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے میں یا تو ان کی دلچسپی نہیں ہے یا ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ کوئی اور طے کر رہا ہے۔ سارے پاکستان کے جو پالیسیز ہیں یہ تو باہر بنتی ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، مگر اب لگتا ہے کہ جو بھی حکومت لا کے بٹھائی جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے، اور اس کو جو ہٹا کے حکومت لائی جاتی ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور جو اس کے بعد آتی ہے وہ اس سے بھی بدتر۔ تو یعنی کہ لگتا ہے کمپٹیشن ہے ساری سیاسی جماعتوں میں اور ساری قوتوں میں کہ کون سب سے زیادہ برا پرفارم کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا، جب سے ہم نے اپنی پالیسیاں خود بنانا بند کر دی اور عالمی مالیاتی اداروں کے سپرد سونپ دیا سارا کام، تو وہ اب اپنی اس کے حساب سے بنائیں گے جو ان کا پاکستان کے لیے، جو ان کے ایجنڈا ہے یا جو ان کے عزائم ہیں، وہ اس کے مطابق پاکستان کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور حکومتیں جو بھی آتی ہیں وہ انہی کے ہاں ہوں کرتی رہتی ہیں، مگر پاکستان کو اس دلدل سے نہیں نکال پا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ پاکستان سے نکل گئے، پالیسیز ہم بنا رہے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے کے اوپر، اسٹیٹ بینک ایکٹ کرتا ہے ان کے کہنے کے اوپر، لیکن پھر پاکستان کی معیشت تو آلریڈی، جسے کسی دور کے اندر آپ کمپیٹ کرتے تھے انڈیا کے ساتھ، کسی دور میں کمپیٹ کرتے تھے، ایون کہ اب آپ کی معیشت تو سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے اس سے بری ہو چکی ہے، تو کیسے ممکن ہے اور کسی طرح آپ پاکستان کی معیشت کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ دیکھیے، اس کا صرف یہ طریقہ ہے کہ پاکستان میں ہم اپنی پالیسیاں خود بنانا شروع کریں، ہم آئی ایم ایف سے اور عالمی ورلڈ بینک سے قرضے لینا بند کریں، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے بہت بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں، اور میں نے بارہا ان کا ذکر کیا ہے، اور میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور میں نے بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ میرے جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ بہت بہتر ہیں، وہ ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں، مگر چونکہ پاکستان میں خوشحالی ابھی نہیں لانا ہے، اور پاکستان کو اسی طرح چلانا ہے کہ پاکستان کی پالیسیاں باہر بنیں، لوگ مایوس ہوں، لوگ ملک چھوڑ کے جائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک یہ پاکستان کی حکومتیں یہ طے نہیں کر لیں گی کہ ہمیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، اور ہمیں اپنا یہ جو پاکستان کی جو اسٹریٹجیز ہیں اور پالیسیز ہیں ان پہ خود اپنا کنٹرول کریں گی، اور وہ اپنے فیصلے خود کرنا شروع کریں گی، اور وہ بہت بہتر جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو اپنائیں گی، جب جا کے اس ملک کے حالات صحیح ہوں گے۔ جب تک وہ اس طرح $1 کے لیے، $1 بلین کے لیے اپنی لٹرلی ناکیں رگڑ کے $1 بلین منگوائیں گے، اور پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر، پچھلے گورنر، انہوں نے 3 بلین کو یوں اس طرح اتنی آسانی سے
خرچ کر دیا اور بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کس کو انہوں نے بانٹ دیے. اور پھر $1 بلین کے لیے اتنا خوار کر کر کے ہمیں دیا جاتا ہے. اسی طرح گورنمنٹس کی، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے علاوہ بھی حکومتوں کے بھی یہی طریقے ہیں پاکستان کی گورنمنٹس کے، کہ وہ آپ ان کو دیکھیے کہ جب پیسے ان کو جمع کرنا ہوتے ہیں، چاہے وہ IMF سے قرضہ لینا ہو، چاہے وہ لوگوں پہ ٹیکسز لگانا ہو، تو وہ بہت ڈیسپریٹ لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت سخت ضرورت ہے ریونیوز کی. مگر جب ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو اس بڑے ہی فراخ دلی سے وہ ان کو مطلب جلدی سے خرچ کر کے اپنی تعیشات پہ، اپنے لائف سٹائلز پہ، اپنے باہر کے سفروں پہ، ایک ایک بندہ اتنے سفر مطلب کئی ٹورز پہ نکل جاتا ہے اور بہت ہی ٹاپ کے ہوٹلز میں رہتے ہیں، اور پھر جس طرح ساری عیاشیاں کرتے ہیں تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی کمی ہے. مگر ریونیو سائڈ پہ جب لوگوں کی پہ اتنی سختیاں کی جاتی ہیں، لوگوں کی پینشنز بند کی جا رہی ہیں، تو لگتا ہے کہ دو قسم کی پالیسیز ہیں. ایک پاکستان کے عوام کے لیے جن کے لیے اس پالیسیز میں کچھ نہیں ہے، صرف ان کو یہ کرنا ہے کہ اپنے پیسے دیں، پینشنز بند کروائیں اور اب سختیاں جھیلیں. اور جو دولت مند لوگ ہیں ان کے لیے بڑی فراخ دلی ہے. آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ نے ابھی MP1 MP2 اور MP3 کی پوزیشنز جو تھیں، جو آلریڈی بڑی اچھی تنخواہیں تھیں، ان کو بھی اور بڑھا دیا. پھر گورنمنٹ کے جو دولت مند لوگ ہیں، آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی ان کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور باقی اسٹیٹ بینک کے سینئر آفیشلز کو بہت بڑی بڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں. اسی طرح کمرشل بینکس کے لوگوں کو، اور اسی طرح جو آدمی یہ تعلیمی ادارے ہیں ان کے بھی جو سربراہ ہیں ان کو بہت بڑی بڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے آلریڈی 1 سال کے اندر ڈیٹ پلس انٹرسٹ دونوں شکلوں کے اندر دنیا کو $30 بلین پے کرنے 1 سال میں. یہ $1 بلین میں کون سی اٹریکشن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انرجی پرائسز انکریز ہو گئی، جس کی وجہ سے ٹیکسز کے ریٹ انکریز ہو گئے، کبھی منی بجٹ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پاکستان کے اندر انفلیشن بوسٹ کر جاتی ہے؟ تو وہ $1 بلین میں اٹریکشن کون سی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انفلیشن اتنی انکریز کر دی جاتی ہے اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے 1 سال میں $30 بلین کا ڈیٹ پلس انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے. اب پاکستان نے اور ممالک سے، اور اسپیشلی پاکستان نے جو لوکل بینکس ہیں ان سے 63% ڈیٹ لیا ہوا ہے، لیکن IMF کے وہ $1 بلین میں کیا اٹریکشن ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، انفلیشن بڑھتی ہے، انرجی پرائسز بڑھتی ہیں؟ جی اٹریکشن ملک کو تو کوئی نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ حکومتیں جو آتی ہیں ان کو جب لایا جاتا ہے تو ان سے بہت کچھ پہلے منوا لیا جاتا ہے. تو ان سے یہی منوا لیا جاتا ہے کہ ان کو IMF کے پاس جانا ہوگا اور ان سے قرضے لے کے، اور وہ تمام شرائط وہ پہلے سے مان لیتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کیونکہ ایسی شرائط ہیں جس میں پاکستان کی معیشت بہت بری طرح اس کا وہ حال ہوگا. تو ہمیں جس نہج پہ لے جانا ہے اس کا فیصلہ باہر ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں عمران خان جاتے ہیں، رشین پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، یوکرین رشیا کی وار سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ان حالات کے اندر پاکستان کے فارن انویسٹمنٹ بھی روک دی جاتی ہے. آج کل آپ کو سٹاک مارکیٹ نظر آ رہی ہوگی 60,000 کے قریب، کوئی وہاں پہ سونے کے ذخائر پاکستان میں نہیں نکلے، یا پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی، یا پاکستان کے ریزرو نہیں بڑھے، لیکن سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. تو یہ سارا بالکل لنک کر رہا ہے میاں نواز شریف سے. لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اٹیچ کر دی گئی ہیں کہ وہ رشین بلاک کے قریب نہیں جائیں گے، اور امریکن اور یورپ اور ان کی پالیسیز کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیسے آئی ہوں. دیکھیے میرا خیال میں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ سب میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کے واقعی جو مفادات ہیں ان کے لیے کھڑا ہے. وہ سب ان کے لیے سب زیادہ بہتر یہ ہے، ان کی فوقیت ہے کہ کرسی پہ جب براجمان ہو، چاہے اس کے لیے ان کو کتنے بڑے بڑے کنسیشنز دینا ہو.
دیکھیے پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے, وسائل بھی ہیں, لیبر فورس بھی ہے, اور پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے, مگر ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں اور جو سلوشنز پیش کیے جا رہے ہیں وہ ایسے سلوشنز ہیں جن سے پاکستان کے لوگ نہ مستفید ہوں, بلکہ باہر کی جو کمپنیز ہیں اور باہر کے ملک جو ہیں وہ پاکستان کے اس جو موجودہ حالات ہیں اس سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں. ابھی آپ دیکھیں جو ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کل جمعرات کو اس کو وہ کیا ہے لانچ, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ورلڈ بینک بھی بہت ایک دم سے بہت ریڈیکل ہو گیا ہے اور اس کو بھی پاکستان کی بہت فکر ہو گئی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ریٹ آف گروتھ بہت گر رہی ہے اور اس کو بڑھانا ہے, اور وہ بھی بات کر رہا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ دیکھیے یہ وہی ورلڈ بینک ہے اور یہ وہی عالمی مالیاتی ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایلیٹ کیپچر میں پورا اپنا رول ادا کیا. آپ دیکھیے جو عالمی انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز ہیں, جب ان کے معاہدے ان سے ہو رہے تھے تو ورلڈ بینک نے ایک بہت کلیدی رول ادا کیا تھا کہ ان کو بہت بڑا ریٹ آف ریٹرن دیا جائے. اس وقت ورلڈ بینک 90s میں کہہ رہا تھا کہ ان کو 17% ریٹ آف ریٹرن ضرور دیا جائے. پھر اسی طرح کہ جتنی بھی بجلی یہ بنائیں پاکستان کی حکومت کو پابند کیا گیا کہ یہ بجلی خریدے گی چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ICSID جو ورلڈ بینک کا آربیٹریشن پینل ہے, انہوں نے ابھی پاکستان پہ $5.9 بلین کا اتنا بڑا ہرجانہ لگایا, اور میں نے اس پہ بہت شور مچایا, اور پچھلی گورنمنٹ نے ان کو اس ہرجانے کے ڈر سے کہا کہ ان کو ہم واپس بیریک گولڈ کو یہ دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے آربیٹریشن جو تھی وہ بہت کرپشن پہ مبنی تھی, اور ڈاکٹر یہ جو ہے جیفری سیکس انہوں نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ یہ جو آربیٹریشن پینل تھا اس نے جو فیصلہ دیا ہے یہ کرپشن پہ مبنی ہے, کیونکہ اس میں ایک پینل پہ ایک صاحب تھے جو تیتیان کاپر کمپنی کے پے رول پہ تھے, انہوں نے یہ فیصلہ پاکستان کے خلاف دیا. اور میں امید کرتی تھی, میں نے سب کو اس کے بارے میں بتایا, میں سمجھتی تھی کہ پاکستان اس کو رد کر دے گا کیونکہ یہ بالکل کرپشن پہ مبنی تھا, اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ کہ امریکن اکانومسٹ جیفری سیکس کہہ رہے ہیں. مگر پاکستان نے اس کو مان لیا اور اس کو بیریک گولڈ کو یہ دے دیا. تو اب بھی دیکھیے کہ یہی ورلڈ بینک ہے جس نے ہمارے خلاف اتنا بڑا یہ دیا, اور کب کرپشن پہ مبنی اب وہ پھر میدان میں آ گیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ایلیٹ کیپچر کے بھی خلاف ہے, اب وہ پاکستان کے غریبوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے خود کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ایلیٹ کیپچر میں. بڑی تنخواہیں پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ 1.5 کروڑ مقرر کی گئی تھی, اصل میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ سارا یہ لوگ اب وہ آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پاکستان کو ایک بہت جلدی سے اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ طے کرنا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں اس میں مغربی ملکوں کو اور ان کی کمپنیوں کو اس سے مستفید کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کو جیسا آپ نے خود کہا کہ وہ چاہتے ہیں چائنا اور روس کا رول نہ ہو, یہ مغربی کمپنیاں آئیں اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے اور پاکستان کی یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن سے وہ مستفید ہوں. یہ پورا ایجنڈا ہے ورلڈ بینک کا اس رپورٹ کے پیچھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے نیچرل ریسورسز کی بات کی, آنے والے دنوں کے اندر جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جنگ ہوگی وہ اسلحے کی بنیاد پہ نہیں ہوگی, وہ پانی کے اوپر ہوگی. تو ابھی پاکستان کے 2 بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں, بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم. حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ ان پروجیکٹس کے جو فنڈز تھے وہ کاٹ کر الیکشن کے لیے گلیاں اور سڑکیں بنانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں. تو کیا ہم فیوچر کے اندر اپنے پانی کے سورسز کو پورا کر پائیں گے؟ دیکھیے جس طرح کا مینجمنٹ ہے, جیسا کہ آپ نے خود نشاندہی کی کہ ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب سڑکیں وغیرہ بننا ضرور ہیں, مگر اس لیے نہیں کہ الیکشن سٹنٹ کے طور پہ کہ لوگوں کو سڑکیں دیں, اور کل کو وہی لوگ وہاں پہ جب کوئی تقریب کریں گے تو انہی نئی سڑکوں پہ خیمے
लगाने के लिए वो कीलें ठोकेंगे, और वो सड़कें बनती हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, मगर वहाँ के लोग भी जो हैं वो भी उसकी ख्याल नहीं रखते हैं। वो वहाँ पे जो तकरीबें करते हैं तो उसके खेमे लगाने के लिए कीलें ठोक के वो सड़कों को वापस वैसे उसी तरह कर देते हैं, खड्डों वाली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक अब अपना नया लबादा ओढ़ के आया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और इलीट कैप्चर के खिलाफ है, और वो कह रहा है पाकिस्तान की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ाई जाए, ये सिर्फ एक लबादा है। वो भेस बदल के आए हैं। उनका काम यही है कि पाकिस्तान को रूस और चीन से अलहदा किया जाए, और पाकिस्तान को पाकिस्तान के वसाइल और पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनको मगरिबी मुल्कों की कंपनियों के लिए पेश किया जाए कि वो इससे मुस्तफीद हो सकें। अभी उन्होंने उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं इनकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके बारे में भी रिपोर्ट में लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ट्रांसमिशन है बिजली की, मिसाल के तौर पे ट्रांसमिशन है, ये भी प्राइवेटाइज की जाए। तो वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और कंट्रोल हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? वो इसलिए लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी वो बढ़ा रहे हैं मगरिबी मुल्कों पे, और जब डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं कि जिस मुल्क पे भी या जिन ताकतों पे भी आप डिपेंडेंट होंगे आप उनके मफादात के खिलाफ नहीं चल सकते, आप उन्हीं की जंगें लड़ते रहेंगे और आप उन्हीं के मफादात को लेके चलते रहेंगे। तो ये असल बुनियादी मकसद है वर्ल्ड बैंक का, जो उन्होंने इस वक्त वो बहुत पाकिस्तान के हमदर्द बन के आए कि वो पाकिस्तान की इन्हिसार बढ़ाएंगे मगरिबी मुल्कों पे, और फिर हम उन्हीं के लैकीज बने रहेंगे और उन्हीं की जंगें लड़ते रहेंगे, और वो हमारी कुदरती वसाइल से और हमारी कंपनी से वही मुस्तफीद होते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कहा ये जाता है या कहा ये जब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पिछला 1.5 साल मियाँ शहबाज शरीफ ने हुकूमत की, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन ऊपर चली गई, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। अब वो कहते हैं नहीं जी मियाँ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ मईशत को बेहतर करेंगे, जबकि फैक्ट्स ये हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो 2018 में ख़त्म होती है, तो जो उन्हें ला रहे हैं जिन्होंने उसी वक्त उन्होंने उन्हें ख़त्म किया, तो 40% फॉरेन डेट्स मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में लिए। तो मईशत को किन शराइत के ऊपर और किन बुनियादों के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ ने खड़ा किया कि जो ये आज एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ आएगा तो मईशत को बेहतर करेगा? देखिए, इससे पहले इन्होंने ये बयानिया भी बनाया था कि शहबाज शरीफ जब नून लीग की पीडीएम की हुकूमत आएगी तो हालात सही हो जाएंगे। उससे पहले इमरान खान ने बहुत हाइप क्रिएट किया था कि इमरान खान आएंगे तो मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे। बात यह है कि इनमें से किसी के पास मुल्क के मसलों का हल नहीं है, क्योंकि ये लोग इख्तिदार में आने से पहले ये सब कुछ मान लेते हैं कि हमको इख्तिदार में बैठा दो, फिर हम जैसा आप कहेंगे आलमी ताकतों से वो उसी के मुताबिक हम करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, और उनसे इस किस्म की बातें करके कि हम आएंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे। कोई भी इनमें से कोई भी पाकिस्तान के सियासतदानों पे, और या बहुत से जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं जैसे जनरल बाजवा थे, मुझे उनसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल में वो सब मगरिबी मुल्कों के जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो एजेंडा बनाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाते हैं, और इख्तिदार में आने से पहले ही सारे वादे कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान को किस तरह चलाएंगे। मुझे आई बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। मैं समझती हूँ सिर्फ एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के लिए अपना कोई वो दे, ऑल्टरनेटिव दे सके, जो ऐसे माहिरीन के साथ मिलकर काम करे जिनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। सिर्फ ऐसी हुकूमत आए तो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मैंने एक किताब लिखी है और मैंने इसका काफी इसका चर्चा भी किया है, और मैंने ये है ऑल्टरनेटिव टू द IMF एंड अदर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। इसमें मैंने पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज और पाकिस्तान के गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंस, सारे एस्पेक्ट्स पे मैंने इसमें चैप्टर्स लिखे हैं, और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे मसलों का हल हमारे पास है। हमारे मसलों का हल
عالمی مالیاتی اداروں کے پاس نہیں ہے. وہ صرف بھیس بدل کے آتے ہیں کیونکہ ان کو ہمارے قدرتی وسائل اور ہماری کمپنیز اور ان کو پرائیویٹائز کر کے اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. ہمارے حل صرف ہمارے پاس ہیں. اور اگر کوئی ایسی حکومت آئے گی جو پاکستان کے ایسے ماہر معاشیات کے ساتھ مل کے کام کرے گی جن کے پاس حل ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت انہوں نے خوبصورت بات کی کہ پاکستان کے اندر جو حکمران لائے جاتے ہیں وہ آلریڈی ایجنڈے کے اوپر کام کرنے آتے ہیں. یہاں پہ آپ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر وہ پارٹیز حکومت میں نہیں آ سکیں گی جو آلریڈی دیانتدار ہیں اور ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو ہماری فارن ایجنسیز ہیں پاکستان کی بربادی کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر شاہدہ وزارت سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکومت کرنے آتا ہے وہ عالمی اداروں سے پہلے پلان کر کے آتا ہے کہ ان کے ایجنڈوں پہ عمل کرے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی گورنمنٹ نہیں بننے جا رہی اگلے کئی سالوں تک جو لوگ دیانتدار ہیں اور ان عالمی ایجنسیوں سے پاکستان کی بربادی کے لیے کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گی؟ تو اب کس طرح پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی جب ایسے لوگ حکومتوں میں آئیں گے, میاں نواز شریف جیسے, جو پاکستان کی معیشت کے لیے, اس کی تباہی کے لیے پہلے ہی ایگریمنٹ کر چکے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال میں ایک چیز یہ تو مطلب یہ ان کی کوششیں ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ایسی جماعتیں جو ایماندار ہیں اور جن پہ لوگوں کو واقعی بھروسہ ہے, مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کی بہت اچھی شہرت ہے. آپ دیکھیے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں ہم جیسے لوگ جو جماعت اسلامی میں نہیں ہیں, مگر اگر پیسہ وغیرہ دینا ہو فلسطین کے لیے یا ایسے کوئی کشمیر کے لیے, تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو دیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں خود مرد نہیں ہوگا. تو اس طرح اگر میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اگر یہ پتا ہو کہ یہ ایسے ایک جماعتیں ہیں جو ایماندار لوگوں پہ مبنی ہیں اور یہ کوئی سمجھوتا کر کے نہیں آئیں گی, میرے خیال میں عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو اس کی تشہیر کی جائے کہ جو جماعتیں سودے بازی کر کے نہیں آتی ہیں انہی کے پاس حل ہیں پاکستان کے مسائل کے. اور یہ لوگوں سے میں بالکل جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. صرف الیکشن کے ٹائم پہ ہمارے پاس آیا جاتا ہے اور پھر عالمی مالیاتی اداروں اور عالمی بڑی طاقتوں کے مطابق اس ملک کو چلایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے آگاہی اگر پیدا کی جائے تو میرے خیال میں لوگ تو ایسی جماعتوں کو پسند کریں گے جو ایماندار ہیں اور جو واقعی اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میرے خیال میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس قسم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس قسم کے ماہر معاشیات کے ساتھ ایک نیٹ ورک کریں اور ہم لوگ ان کو اس قسم کے مشورے دیں اور اسٹریٹجیز دیں اور ہم آپس میں مل کے کوشش کریں کہ اس ملک کے حالات کو بدلیں اور لوگوں تک یہ آگاہی ہو کہ صرف ایسی جماعتوں کو اقتدار میں لایا جائے جو عالمی مالیاتی اداروں اور عالمی بڑی طاقتوں کے سے سمجھوتے کر کے نہیں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو صرف ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو واقعی ایماندار ہوں, محب وطن ہوں اور جو واقعی کسی ایجنڈا کے تحت نہیں آ رہے ہوں, جن کا صرف ایجنڈا یہ ہو کہ پاکستان کے حالات کو تبدیل کریں گے اور پاکستان کے لوگوں کا ان کے دل میں درد ہو اور ایماندار ہوں تاکہ جب وہ آئیں اور ان کے پاس جو پیسے وغیرہ پبلک منی ہو تو وہ اس کو ایمانداری سے خرچ کریں عوام کے مفادات کے مطابق. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم آج بھی میکالے کا نظام تعلیم آج بھی رٹا سسٹم چل رہا ہے, تو اس نظام تعلیم کے ساتھ ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں جبکہ دنیا آپ ریسرچ پہ کام کر رہی ہے؟ جس طرح آپ نے ایک کتاب لکھی IMF سے کس طرح ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, تو R&D کے اوپر کوئی کام نہیں ہے. پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے
کہ پاکستان کی بڑی تعداد جو میجر میتھس لیول پہ لوگ ہیں وہ میٹرک تک کی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، درمیان میں کئی جگہ پہ انگلش سبجیکٹ آڑے آ جاتے ہیں. تو پاکستان کے بچے جب تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے، تو وہ تو ملک پہ بوجھ بنتے چلے جائیں گے. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. تعلیمی اداروں میں، تعلیم کے میدان میں بہت مسئلے ہیں. آپ دیکھیے کہ اور ملک جو ہیں وہ تعلیم پہ اپنا ایک بڑا مطلب وسائل خرچ کرتے ہیں اور اس سے وہ تبدیلی لے کے آتے ہیں. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جس زمانے میں تعلیم پہ بہت خرچہ بھی بڑھا بھی دیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان ایکسپینڈیچر آئٹمز پہ خرچ نہیں ہوتا ہے جس پہ ہونا چاہیے. وہاں کے جو پبلک سیکٹر میں جو وائس چانسلرز ہیں، سب نہیں مگر بہت سو کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. وہ جو پبلک آفیشلز ہیں جن کے ہاتھ میں سارا پیسہ ہوتا ہے اس میں بہت خود مخت کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم پہ زیادہ خرچہ کریں تاکہ حالات بہتر ہوں، کیونکہ جو تعلیم پہ زیادہ پیسے مختص کیے جاتے ہیں وہ جائیدادیں بننے میں خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر تعلیم کا معیار نہیں بڑھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہم نے تعلیم کے لیے بھی ہمیں بہت ہی بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی. ہمیں ایک ایسے لوگوں کو اوپر لانا ہوگا جو بالکل ایماندار ہیں، اور ہمیں اس قسم کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جس سے خود برد ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کام کرتے ہیں اور ان کو کس طرح ایفیکٹو بنایا جائے. اور اس میں بہت بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی. پرائمری ایجوکیشن بھی، سیکنڈری بھی اور ہائر میں تو بہت زیادہ، سبھی میں بہت خود برد ہو رہی ہے اور بہت لوگ اپنے لیے جائیدادیں بنا رہے ہیں مگر وہ پیسے کو اس چیزوں پہ خرچ نہیں کر رہے جس کے لیے وہ پیسہ مختص کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر ایچ ای سی کا بجٹ ایک سال میں 65 بلین روپیز ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا بجٹ 400 بلین روپیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایجوکیشن کے لیے بجٹ اتنا کم رکھیں گے تو آپ کس طرح انفراسٹرکچر کو اور ایجوکیشن سسٹم کو اور اچھے ٹیچرز کو اور اچھی انوائرمنٹ کو کریٹ کر پائیں گے؟ جی یہی میں نے اسی طرف نشاندہی کی تھی کہ یا تو ہم خرچہ اس پہ کم پیسے مختص کرتے ہیں، اور جب مختص بھی کرتے ہیں تو وہ خرد برد میں چلا جاتا ہے اور کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح مختص بھی کریں، اچھا بجٹ بھی اس کے لیے ہو مگر وہ انہی چیزوں پہ خرچ ہو جن کے لیے وہ مختص کیا گیا ہے پیسہ. تو اس کے لیے ہمیں بہت تبدیلیاں لانا ہوں گی ایجوکیشن سیکٹر میں. اور ہمیں اس پہ میں نے اس پہ ایجوکیشن پہ بھی میرے اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ لوگ پڑھیں اور ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے کیا وجہ ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو یونیورسٹیز تھیں ان کا بہت اعلیٰ معیار تھا 1970s تک، اور وہاں بڑے بڑے پائے کے جو ایکیڈیمکس ہیں وہ وائس چانسلرز بنتے تھے. اور وہاں اس وقت پاکستان میں دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس آتے تھے، مڈل ایسٹ سے بھی، افریقہ سے بھی، اور وہ پاکستان آتے تھے پڑھنے کے لیے. مگر جیسے پاکستان نے IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے لینا شروع کیے تو پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی انہی لوگوں کے اپوائنٹمنٹ شروع ہو گئے ایز وائس چانسلرز جن کے لنکس تھے عالمی مالیاتی اداروں میں، اور وہ بہت چھوٹے لوگ تھے، ان کے چھوٹے نام تھے. اس سے پہلے ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے نام تھے مگر ہم نے ایسے لوگوں کو یونیورسٹیز میں بھی پیش کر دیا جن کے تعلقات تھے عالمی مالیاتی اداروں سے اور ان کے جو لابی ہے اس سے، اور اس کی وجہ سے ہماری تعلیم کا معیار بھی بہت گر گیا اور کرپشن بھی بہت بڑھ گئی. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں واپس اپنے 1960s اور 70s کے دور میں جانا ہے. وہ ہمارا ایک بہت اچھا دور تھا. بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر محمود حسین اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اس قسم کے وائس چانسلرز تھے، اور وہ باہر سے بڑے اچھے میں جب پڑھتی تھی اور میری بہن پڑھتی تھی تو دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی کراچی یونیورسٹی میں بہت اس کا اچھا نام تھا. مگر ہم نے یہ سب تباہ کر دیا. صرف عالمی مالیاتی اداروں کا جو رول شروع ہوا اس کا صرف اکانومی پہ اس کا نہیں منفی اثر ہوا، اس کا تعلیمی اداروں میں بھی بہت منفی اثر ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے 60 اور 70 کی یاد
تازہ کی اور وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کی، لیکن اب 70s اور 80s کی بات کریں تو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ایکسپورٹ کر رہا تھا. آپ کی آج عالم یہ ہے کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر امپورٹ کر رہا ہے، آپ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے. ایک ایسا ملک جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایگری بیسڈ کنٹری ہے، لیکن ایگری بیسڈ کنٹری تو اپنی گندم، اپنی چینی، اپنی ساری آئٹمز تو باہر سے امپورٹ کر رہا ہے. تو ایگری بیسڈ کنٹریز ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں پاکستان نے ترقی کا سفر نہ کیا ہو، ترقی میں راہ نہ ہو، لیکن 80s میں تو پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر پروموٹ ہو رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، جنریٹ کر رہا تھا. جی بالکل، یہ سارا کچھ جب ہی ختم ہوا جب IMF سے اور ورلڈ بینک سے بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے قرضے لینا شروع کیے. آپ دیکھیے کہ ایگریکلچر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا بہت فرٹائل زمین ہے اور ابھی بھی ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کو بہت اس میں وہ ہے، بہت پراسپیکٹس ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایگریکلچر ہے اس کو بھی انہوں نے تاڑ لیا ہے اور وہ اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بڑے ہی خفیہ طریقے سے پاکستان کی کاٹن کو پہلے تباہ کیا گیا. پاکستان کی کاٹن کے بیج جو تھے وہ ایک امریکن پروجیکٹ تھا، کاٹن پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ پروجیکٹ، وہ امریکہ کی گورنمنٹ نے دیا تھا اور وہ اس میں ڈاکٹر شیفلر آئے تھے اور ان کے 2 ہدف تھے اس پروجیکٹ کے کہ پاکستان کی کاٹن کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا اور کرل لیف وائرس کا خاتمہ کرنا. یہ دونوں ہدف نہیں پورا کر پایا پروجیکٹ، مگر ڈاکٹر شیفلر کو امریکہ کی گورنمنٹ نے بہت بڑا ایوارڈ دے دیا. اور وہ ایوارڈ کس لیے دیا؟ کیونکہ اس دوران، اس پروجیکٹ کے دوران پاکستان کی جو کپاس کے بیج تھے وہ خفیہ طور پہ تبدیل کر کے ان کو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج ان کی جگہ لگا دیے گئے اور اس کی وجہ سے اگلے سال کاٹن کی جو پیداوار تھی جب وہ بیج وہ ہوئے جرمینیٹ تو 1/4 پیداوار کم ہو گئی اور پھر اس کے فالوئنگ ایئر آدھی پیداوار ہو گئی. مگر ابھی بھی US جو ایمبیسی ہے وہ بہت رول ادا کر رہی ہے. اس نے وہاں شکارپور میں بیج متعارف کرائے ہیں چاول کے جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں اور چونکہ اس کی ییلڈ اچھی ہوئی تو وہاں سارے فارمرز نے وہ چاول اگانا شروع کر دیے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ. اور یہ سب جو سیڈ ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا. پھر بلوچستان میں جا کے پودے دیے ہیں سیب کے اور انگور کے جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کی صحتیں بھی بہت خراب ہو رہی ہیں کیونکہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں وہ نیوٹریشن ویلیو نہیں ہے اور دوسرے ان میں ان کی لمبی لائف کرنے میں ان پہ جو وائرس ڈالی جاتی ہے وہ بہت ہی مضر صحت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر عالمی ایجنسیز نے اور امریکن ماہرین نے آ کے ایسے سیڈز دیے جس کی پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر جس سے متاثر ہوا. پاکستان کے اندر ایک ہی ہمیں ریسرچ سینٹر نظر آتا ہے فیصل آباد کے اندر، ایوب ریسرچ سینٹر. ایوب ریسرچ سینٹر بھی کوئی ایسا بیج آج تک نہیں دے پایا کہ جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو. کوئی ایسی ریسرچ سامنے نہیں آئی. تو پھر ایوب ریسرچ سینٹر کا اور ایسے سینٹرز کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ کیا وہاں پہ HODs جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ریسرچ کروا سکیں؟ دیکھیے ہمارے کسانوں کے پاس جو بیج ہیں وہ بہت عمدہ کوالٹی کے ہیں. ہمیں چونکہ کچھ احساس کمتری ہے، ہم اپنی چیز کو ہمیشہ برا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ مغربی ملکوں کا ہے تو یہ بہتر ہوگا. اصل میں اگر آپ پاکستانی بیجوں کا مقابلہ کریں یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سے تو ہمارے بیج بہت بہتر کوالٹی کے ہیں. اس میں جو ان کے جو پھل اور سبزیاں اور ان کے جو سیریلز نکلتے ہیں وہ بہت اس میں غذائیت ہوتی ہے اور ان سے کھانے سے کوئی بیماریاں بھی نہیں ہوتی. مگر ہم لوگ اپنے بہتر بیجوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ہم باہر کے جو قدرتی جو انفیریئر ہیں ان کو ڈالر لے کے ان کو خرید رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے پاس بیلنس آف پیمنٹ کتنا سیریس کرائسس ہے مگر ہم ڈالرز خرچ کر کے وہ بیج خرید رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بیجوں کو اب یہاں ان کی وہ کریں گے، ان کو بنائیں گے تو ہمیں ان کو ہر وقت رائلٹی بھی دینا ہوگی.
مگر ہمارے جو اچھے بیج ہیں ان کو ہم بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، اور اپنے جو ہمارے کسان ہیں یہ نہ صرف ان کی ایک ہمارے ایگریکلچر کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بلکہ ان کی بھی بہت حق تلفی ہم کر رہے ہیں، اور ہم خراب چیز کو ڈالر لے کے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے بیج جو ہیں ان کو خریدنا نہیں ہے آپ کو، وہ فارمرز کے پاس وہ جو قدرتی وہ جو پروڈیوس ہے اسی میں سے بیج نکل آتے ہیں، مگر یہ جو بیج ہیں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ، یہ آپ اپنے جو پروڈیوس ہے جی ایم اوز کے وہ اس پہ پھل سبزی میں سے آپ بیج نہیں نکال سکتے، وہ بیج جرمینیٹ نہیں کرتا ہے، آپ کو ہر کراپ کے لیے نئے بیج خریدنا ہوں گے اور ڈالرز دے کے خریدنا ہوں گے۔ مگر آپ دیکھیے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، اپنے ایگریکلچر کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت کہ گورنمنٹ کو اس باتوں کا احساس ہو کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہماری بیج بہت بہتر ہیں، اور ہمیں ان کو خریدنے کے ان کو لیے ہمیں خریدنا بھی نہیں ہے، ڈالرز بھی نہیں چاہیے، ہمارے پاس ہمارے کسانوں کے پاس وہ موجود ہیں، ہم کیوں اتنا اپنے ایگریکلچر کو تباہ کر ررہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو ٹوٹل لینڈ ہے جسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کراپس کے لیے، باغات کے لیے، اس کا صرف 33% زیر کاشت ہے، تو باقی زمین کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ اس طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتی؟ دیکھیے اصل میں وجہ جو ہے پانی کی قلت ہے، بہت سے علاقوں میں پانی نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے بہت سے ایسے ملک ہیں جن کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں، یہ جو اس کا کیا نام ہے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ جو ڈرپ اریگیشن ان سے ہم لے سکتے ہیں، روس کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے اور بہت سے دوست ملکوں کے پاس ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی بیج استعمال کریں، مگر اس قسم کی ٹیکنالوجی لے کے آئیں۔ مثال کے طور پہ ڈرپ ٹیکنالوجی ہے، مثال کے طور پہ کسی علاقوں میں جیسے بلوچستان میں پانی کی بہت کمی ہے اور وہاں آپ زیادہ کنویں بھی نہیں کھود سکتے کیونکہ واٹر ٹیبل کے مسئلے ہیں، تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کو متعارف کرائیں جو مضر صحت نہیں ہے اور جس سے ہم پانی کی قلت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی بلوچستان کی اور پانی کی قلت کی، یہاں پہ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ آج سے 23 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا کچی کینال کا، جس نے پانی پرووائڈ کرنا تھا بلوچستان تک اور پاکستان کے جنوبی پنجاب سے اس نے نکلنا تھا۔ 4 سال کا پروجیکٹ تھا، 23 سال ہو گئے کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا کانٹریکٹر تھا بلوچ، وہ بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب کا دوست ہے، اور جب بھی وہ گورنمنٹ آتی ہیں یا ان کی الائنڈ کی گورنمنٹ آتی ہے، پی ڈی ایم آتی ہے یا میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے، تو ان کو نوازا جاتا ہے اور انتہائی لو میٹیریل وہ وہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے وہ ساری کے سارے کیے ہوئے بلینز آف روپیز کے کام کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو کس طرح بلوچستان تک اپنا پانی پہنچائیں گی جہاں پہ آپ کی کراپس پیدا ہوں گی؟ دیکھیے آپ کو پانی کا وہ کرنا ہوگا، پانی کے انتظامات کرنا ہوں گے، نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرانا ہوگی، اور بلوچستان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہاں میں نے سنا ہے کہ ٹیوب ویل ٹیکنالوجی اپروپریٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو آپ کو وہاں ہر علاقے کے جو حالات ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کے مطابق آپ کو ان کے لیے اپروپریٹ ٹیکنالوجیز کا وہ کرنا ہوگا۔ اور مگر ڈرپ ٹیکنالوجی میں یہ فائدہ ہے کہ دیکھیے پانی بھی بہت کنزرو کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے اس میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ کوئی 10-15 ایکڑ کے چھوٹے چھوٹے پلاٹس جو ہیں وہ لوگوں کو مفت میں دے دے، جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو مفت میں دے دے، اور ان کو اس پہ بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ اس میں حکومت پانی کا انتظام کرے، چاہے ڈرپ اریگیشن ہو، چاہے کوئی بھی پانی، چاہے ڈیمز کے ذریعے ہو، چاہے ٹیوب ویل کے ذریعے ہو، مگر پانی کا انتظام حکومت کر کے دے، اور ایسے علاقوں میں ان کو مفت میں یہ دے جائیں، اور ان سے کہا جائے کہ اس میں وہ قدرتی آرگینک فارمنگ کریں، اور آرگینک فارمنگ سے ان کو بیج بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کا اپنا بیج ہوتا ہے، اور ان کو نیچرل اگر وہ انسیکٹیسائڈز اور فرٹیلائزر نیچرل استعمال کریں اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے۔ تو میرے خیال میں آرگینک فارمنگ کے لیے مفت میں زمین بانٹنا چاہیے 10 سے 15 ایکڑ تک، اور وہ لوگ
یہ ایکسپورٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کا بھی کچھ حق ہے صحت مند رہنے کا، اور قدرتی وسائل اور قدرتی اور اچھے مطلب ایسی چیزیں کھانے کا جس سے صحت جو مضر صحت نہیں ہے. تو پاکستان کے مارکیٹ کے لیے یہ تبدیل کیا جائے، اور جو بچ جائے اس کو ضرور آپ ایکسپورٹ کر دیں. تو میرے خیال میں حکومت کو ایسی وہ کرنا چاہیے، اس سے غربت بھی کم ہوگی. یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے، پاکستان کے 60% نوجوان وہ ہیں جن کی عمر 30 سال سے کم ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ ہم 15 ایکڑ کے 10 ایکڑ کے 20 ایکڑ کے پلاٹ دیں، ایسے نوجوانوں کو ہی دیں، کم از کم بے روزگاری بھی ختم ہوگی اور وہ شوق سے ولولے سے آگے ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کریں گے. اور ایگریکلچر یونیورسٹیز کے اندر ان بچوں کے لیے کوئی ایسے کورسز کروائے جائیں جو جدید انداز میں ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کر سکیں. ناظرین، ہم آج کی ہماری مہمان تھی ڈاکٹر شاہدہ وزارت، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائیں اور انہوں نے ایسی تجاویز دیں کہ جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، جس سے پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر بہتر ہوگا، جس سے عالمی ادارے، عالمی ایجنسیز، IMF، ورلڈ بینک سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور پاکستان سے انفلیشن کم ہو سکتی ہے، پاکستان ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.